السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی نے کسی بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرعہ اندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے لاکھ اور بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور بھی اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، دوسری بار بھی پھر اس کا نام نکل آیا۔ ہم نے تیسری بار قرعہ اندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی تھی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے۔ اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے، پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں اور مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران و پریشان رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوشبختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے خامند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا ہے۔ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آ گئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے۔ یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا محروم خامد دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے یا بچوں کا یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا تھا، مریم بہن، میں نے سامان باہر رکھ لیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا بہت عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ چاپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا، اگر وہ سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی اور وہ حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خامد ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے۔ میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور کی موت نصیب عطا فرمائے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پہنچے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق اور ہمت دے کہ وہ یتیم اور مسکین لوگوں کی خدمت کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو بھی ایسی خوبصورت موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔